اس سے پہلے قاسم علی شاہ پروفیسر کے گھر مسلح افراد کے ساتھ آیا، پروفیسر کو اپنے دفتر بلایا، پروفیسر کی کالج دھمکی دینے کے لیے آیا کہ اپنی بیوی کو سیاست سے باہر رکھو، کیونکہ منظر ارشد سابقہ کونسلر ہونے کے باوجود پارٹی میں اپنے حق سے محروم تھی۔ آواز اٹھانے پر سید قاسم علی شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس سارے مسئلے کی وجہ یہ تھی کہ منظر ارشد پی ٹی آئی کے اندر اپنے حق کے حوالے سے احتجاج کر رہی تھی، جس کی پاسدار میں سید قاسم علی شاہ نے ہمیں دھمکانا شروع کر دیا۔ جب یہ ساری صورتحال اس کی بیوی کو بتائی گئی تو اس نے مسلسل دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ہم نے گلبہار تھانے میں ایف آئی آر کی درخواست کی، جو کہ نہیں مانی گئی۔ ہم عدالت گئے اور اس سے پہلے قاسم علی شاہ نے ہماری خلاف ایف آئی آر کروا دی۔ پولیس تھانہ شرقی اور تھانہ گلبہار نے قدم قدم پہ سید قاسم علی شاہ کا ساتھ دیا۔ اس دوران عدالت نے 22(1) کے تحت ہماری ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم مسلسل 3 دن سے تھانے جا رہے تھے۔ رات کو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ہمیں مار پیٹ کر حالات خراب ہوتے دیکھ کر ہماری ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ جب پولیس نے ہم پر تشدد شروع کیا تو میری بیوی بھاگی۔ اس دوران پولیس نے دروازے بند کیے تو اس کا ہاتھ دروازے میں آ گیا۔ وہ بھاگ کر مشرق اخبار کے دفتر گئی اور مشرق کا نمائندہ اور دوسرے کچھ لوگ آئے تو آدھے گھنٹے کے بعد مجھے لاک اپ سے نکالا گیا۔ اب انصاف مجھے اور میری بیوی کو کون دے گا؟ اس حوالے سے آپ نے اپنی پارٹی کے اعلیٰ وزران سے بات کی ہے یا سی ایم کا کوئی سر میں آپ نے کمپلین درج کرائی؟ جی، میں سی ایم صاحب کو اپلیکیشن دے چکی ہوں۔ میرا خیال ہے 2-3 ویک ہو گئے اور اس کے علاوہ میں ہر جگہ پہ چلی گئی ہوں۔ لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ جب جرگے کے آتے ہیں نا ممبران، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سید قاسم علی شاہ کی شرائط پر راضینامہ کروں، اور یہ چیز میں نہیں مانتی۔ میڈم، یہ آپ کی اور قاسم شاہ کے بیچ میں بیسک مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیسک مسئلہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے، جی بالکل، ایکچولی یہ ہے کہ میں یو سی 9 کی الیکٹڈ کونسلر ہوں۔ ماسٹر ایم ایس سی میں نے کیا ہوا ہے جیوگرافی میں، ایل ایل بی کیا ہوا ہے، بی ایڈ ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہی ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹرانسفر ہونے پہ میں نے جاب چھوڑی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایجوکیٹر میں ایز اے پرنسپل جاب شروع کی۔ میری اپنی ایک این جی او ہے، چھوٹی سی تنظیم، مطلب میں نے جاب چھوڑ دی اتحاد کے الیکشن سے۔ تو میرے اندر تھوڑا اس طرح کا جذبہ ہے کہ فیئر کے کام کرنا۔ ایسے بھی میں جب سیاست میں نہیں تھی نا تو اپنے علاقے کے محلے کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام میں کرتی تھی۔ خیر میں الیکشن کیا، میں کنٹیسٹ کر کے جیت کے آ گئی۔ اب میرا اس کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے کہ چند من پسند ہیں جو پیراشوٹر ہیں، ان کو قاسم علی شاہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ پیراشوٹر آ جائیں کہ وہ اس کی من پسند ہے اور میں ورکر ہوں، مجھے ایکسائٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے اس پہ احتجاج اٹھایا۔ اس احتجاج میں پہلے تو اس نے یہ کیا کہ نمبرز بند کر دیے، فون نمبر، رابطے سب ختم۔ میرا دل جو ہے نا اس بندے نے 8-9 مہینے سے پھاڑ دیا۔ آخر کار احتجاجاً، کیونکہ اس کی مسز کے ساتھ 5 سال سے ہم الیکشن کے دنوں، کیونکہ وہ بھی یو سی 9 کا ہے، گھر میں آنا جانا ہے، سلام دعا، میں نے ان کی مسز کو بطور احتجاج بتا دیا کہ جو ان کی من پسند ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے، مجھے ہٹا رہے۔ اس کے بعد وہ میرے خلاف ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے اس نے یہ کیا کہ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے اپنے آفس بلایا اور مختلف اسلحے کی نمائش کی کہ جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی بیوی کو گئے کہ وہ پیچھے ہو جائیں۔ پھر کالج گئے، کالج ان کو دھمکایا کہ ان کو کہیں سیاست چھوڑ دیں۔ پھر جب میں نے بطور احتجاج ان کی مسز کو یہ بات کی تو پھر 17 نومبر کو میرے گھر آیا اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ، اپنے پی اے کے ساتھ۔ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ کی، شور شرابہ کیا اور مجھے کہا کہ تم کیا 1 ٹکے کی سیاستدان ہو نا، کونسلر ہو گلی محلے کی، تم سیاست چھوڑ دو۔ تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں سیاست چھوڑ دوں تو آپ سیاست چھوڑ دیں، یہ پارٹی خان کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ میرا لیڈر کل بھی عمران خان تھا، میرا لیڈر آج بھی خان ہے اور میرا لیڈر کل بھی خان ہوگا، آپ سیاست چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بیک گراؤنڈ سیاست والا ہے، میرے فادر سیاستدان تھے اور یہ وہ، اور تم سے مطلب چھوڑ دو۔ بس اس ایشو پہ کیا ہوا کہ اس نے جب شور شرابہ کیا، چیزیں توڑ پھوڑ کی، چھوڑ کے چلا گیا۔
ہم تھانے گئے، تھانہ ہماری FIR نہیں لے رہا تھا کہ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں اور میری نوکری چلی جائے گی اور یہ ہے وہ ہے فلان. ہمیں اس نے واپس بھجوا دیا. ساتھ ہی اس نے فون کر دی. فون کر کے اس نے 19 نومبر کو میرے پہ اور میرے میاں پہ جھوٹی FIR لانچ کر دی اپنی بیوی کے نام سے کہ جی یہ میری بیوی کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد میں جب دوبارہ گئی تھانے تو اس وقت انہوں نے میری نہیں سنی اور مجھے کہا عدالت جائیں. میں عدالت گئی، میں نے 22A کے تحت اپنی وہ کر دی. اچھا اس دوران شہر کے تھانے والے نا بار بار مجھے پریشرائز کر رہا تھا ظہور ASI کہ BPA کرائیں، میں پولیس لے کے آ رہا ہوں، میں پولیس لے کے آ رہا ہوں. ہم لوگوں نے کر دی. جب 22A کا آرڈر تھا 21 دسمبر، تو 22A کا آرڈر اللہ پاک کی کرم سے مہربانی سے وہ میرے ہاتھ میں ہو گیا. جج نے یہ آرڈر دے دیا کہ آپ ان پہ FIR درج کریں، باقی فردر پروسیجر جو بھی ہے وہ کورٹ کے. اس کے باوجود گلبہار تھانے کا SHO واجد علی شاہ یا جو بھی اس کا نام ہے واجد علی شاہ ہے، وہ FIR نہیں دے رہے تھے. میں 3 دن سے جا رہی ہوں. اس دوران قاسم علی شاہ نے کیا گیم کی کہ اس نے جرگہ ممبران ڈال دیے اور مجھے کہا ہے، بلکہ کل انہوں نے مجھے بلایا کہ جی اب قسم قرآن ہے اور بس ہم جو پرانی باتیں تھی ختم ہو گئی، اب ہم پارٹی کے لیے نیک نیتی سے مل کے کام کریں گے اور بس جو پرانی چیزیں تھی ختم ہو گئی. ایک دم وہیں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے میں نکلی ہوں جرگہ کے سے، تو مجھے میری جو ایڈوکیٹس ہیں ان کی کال آ گئی کہ یہ تو آ گیا اور پیٹیشن اس نے دائر کر دیا ہائی کورٹ میں تاکہ یہ اسٹے اس پہ میں لے لوں اور یہ چیز ختم ہو جائے اور آپ جلدی کریں، آج آخری ڈے ہے. اگر اس نے ارجنٹ بیسس پہ یہ کام کیا، ساتھ ہی مجھے اسپیشل میسنجر کے تھرو مجھے نوٹس بھی ہائی کورٹ سے اس نے دلوا دیا نا، یہ نوٹس بھی بھیج دیا. بس اس کے بعد میں پھر پولیس لائن چلی گئی. SSP منصور امان صاحب کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے، CCPO صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فوراً SHO کے خلاف ایکشن لیا جائے. میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، کوئی بات کہ انہوں نے جرگہ ممبران بھجوا دیے. جرگہ ممبران کی وہی بات ہے کہ جی میں قاسم علی شاہ کی شرائط پہ راضی نامہ کر لوں. میں اس چیزوں کو یہ نہیں مانتی. مجھ پہ جھوٹی FIR ہوتی ہے، میرے خامن کو کالج آ کے دھمکاتا ہے، مجھے گھر آ کے دھمکاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، میرے گھر کی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اس کی شرائط پہ راضی نامہ کر لوں. پھر میں گلبہار تھانہ گئی. گلبہار تھانہ گئی اور جو کچھ ڈراموں میں فلموں میں بتایا جاتا ہے وہ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھانے کے حوالے سے میں بات کر نہیں میرا یہاں کوئی جب میں گلبہار پوری سنی گلبہار تھانہ گئی، میں نے ہاتھ جوڑ کے SHO کو کہا کہ بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ ہے، تمہاری مسلمانی کا واسطہ ہے، قاسم علی شاہ پہ FIR کر دو. تو اس نے مجھے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے مجھے کہا ہے مجھے ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر ہے وربل کہ اس پہ FIR نہیں ہوگی. تو میرے پاس 22A تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ہائی سیشن کورٹ کا یہ ریٹن آرڈر ہے، مجھے ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کا مجھے وہ آرڈر دکھائیں. تو مجھے کہتا ہے یہ جو آرڈرز ہوتے ہیں یہ وربل ہوتے ہیں، اوزا. میں نکلی ہوں، میں جو گلبہار تھانے کے گیٹ کے سامنے میں زمین پہ بیٹھ گئی ہوں اور میں نے یہ کہا ہے میں میٹھی ہوں نا، کیونکہ میرا شوہر جو ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہے، دوسری طرف رینج کروزر کا مالک ہے، لیکن عزت میں ہم برابر ہیں. پیسے میں برابر نہیں ہیں، عزت میں ہم برابر ہیں، لیکن میں پھر بھی مٹی ہوں. اور میں نے اس SHO کو صاف کہہ دیا کہ یا آج سید قاسم علی شاہ پہ FIR ہوگی یا اس تھانے سے میری لاش جائے گی. میرے ہسبینڈ نے موبائل نکالا اس کی فوٹیج وہ کرنے کے لیے، ایک دم ہی SHO نے اس کو گردن سے پکڑ لیا اور باقی جو پولیس والے تھے اس کو گھسیٹتے ہوئے لاک اپ میں لے گئے. یہ میرے پیچھے آئی اور اس کو بھی پکڑا کہ ان کو بند کر دیں تاکہ آج کی رات کے تھانے پہ گزار لیں، کل صبح ہوتی جو کاروائی اس نے کرنی ہے وہ کر لینا. میں ایک دم بھاگی تو اس نے پیچھے سے آواز دی SHO نے کہ بند کر دو دروازہ. اس نے دروازہ بند کر دیا. میں نے اسے دروازے کو
ہاتھ دے دیا. میں زور لگا رہی تھی کہ دروازہ کھولے اور پیچھے سے زور دے رہی تھی کہ دروازہ نہیں کھلے گا. ایسے جو میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ بی بی میرے حکم کے بغیر یہ دروازہ نہیں کھلے گا. تو میں نے اس کو مڑ کے کہا ہے اللہ رسول کو ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو مڑ کے کہا ہے کہ یا آج سید قاسم علی شاہ پہ FIR ہوگی یا اس تھانے سے میری لاش جائے گی. اور اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی کھلی سی جگہ تھی وہ وہاں سے میں نکل کے بھاگ گئی. مشرق کے دفتر تک میں بھاگی ہوں. راستے میں مجھے رکشہ ملا ہے, میں وہاں گئی ہوں. میں وہاں پہ بھی زمین پہ بیٹھی ہوں. میں نے اسے کہا میں مٹی ہوں کیونکہ میرا خاوند ایسوسیٹ پروفیسر ہے. گھر آ کے پھر وہاں سے بچے کہ نمائندے میرے ساتھ گئے. اس دوران جب میں گئی تو انہوں نے لاک اپ میں اس کو بند کیا ہوا تھا اور اس کی مہمانداری وہ کر رہے تھے تھپڑوں سے, مکوں سے, گھوسوں سے. اور اس میں اللہ پاک بہت اچھا کرے DSP لقمان صاحب ہے نا, وہ آ گئے اور انہوں نے پھر ان کو لاک اپ سے نکالا ہے. اور پھر بھی وہاں پہ میں تھانے میں کرسی پہ نہیں بیٹھی ہوں, میں زمین پہ ہی بیٹھی ہوں کہ میں بیٹی ہوں, واقعی میں بیٹی ہوں. پھر بھی وہ FIR نہیں کر رہا تھا. پھر جب میں نے کہا کہ میں وہی بات تھی میری کہ مجھے میری یہاں سے لاش جائے گی, پھر بعد میں اس نے FIR کر دی. میں گھر آئی ہوں. میں نے پھر ہم گئے میڈیکل کروایا ہاسپٹل میں, وہاں سے میڈیکل کروایا. میں گھر آئی ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ سے یہی بات کی ہے کہ کوئی ایسوسیٹ پروفیسر کا کوئی مقام نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, تعلیم کا کوئی مقام نہیں ہے. میڈم یہ چونکہ معاملات بیسکلی تنظیمی معاملات آپ کی پارٹی کا وہ تھا, تو اس حوالے سے یہ اتنے سارے مسئلہ آگے بڑھ گیا, پھر ذاتی نوعیت اختیار کر گیا نا. تو آپ کی جو پارٹی کی جو ضلعی قیادت ہے یا جو صوبائی قیادت ہے ان لوگوں نے کسی نے ایکچولی یہ اس سٹی ڈسٹرکٹ کا صدر ہے. جہاں سے بھی میں جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں سے میرا نوٹیفیکیشن رپورٹ دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا میں مٹی ہوں. جو مٹی ہوتی ہے نا وہ جوتوں کے نیچے مسلنے کے لیے ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا نا مٹی تو کچھ نہیں کر سکتی نا, میں تو مٹی ہوں. ہاں جی میرے پاس ہے. وہ ہے وہ یہ دیں گے آپ کو, دیں گے ساری چیزیں, سارے سیٹ آپ کو دے دیں گے. اچھا, now I would like to say something about what happened over there in the police station. If you would like to listen me and spare a few minutes for me. Sir, I am Associate Professor in English in Government College of Management Sciences, Peshawar. For the last 20 years, I have been teaching in the different colleges of KPK. I have a very sound and safe educational career. اور میں نے مختلف صوبے کے شہروں میں پڑھایا ہے. آج کل GT روڈ پہ جو ہمارا گورنمنٹ کامرس کالج ہے, کالج آف مینجمنٹ سائنسز, وہاں پہ میں پروفیسر ہوں. اب یہ جو ہے تو پولیٹیکل وہ ہے, ایکٹیوسٹ ہے. میرا اس کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے مجھے زور سے گھسیٹا ہے اور آخر کار اس میں کامیاب ہو گیا ہے. اس کا یہی تھا کہ یہ میں تمہارے, اس کو بھی پہلے بتایا تھا کہ میں تمہارے خاوند کے ذریعے تمہیں پریشرائز کروں گا اور اس کو نوکری سے نکال کے چھوڑوں گا اور میں اس کو دباؤ اس پہ ڈالوں گا. لاسٹ ڈے وٹ ہیپنڈ اوور دیئر وی وینٹ, شی اسٹارٹیڈ پروٹیسٹ کہ آپ لوگ ان کو جو ہے کور کرتے ہو اور وہ جو ہے تو ایک شریف آدمی, ایک ایجوکیٹڈ, 3 دن سے مسلسل ہم جا رہے ہیں. واجد جو ہے SHO ہمیں بٹھاتا ہے, شام کو کہتا ہے کہ صبح ہو جائے گی, صبح ہوتا ہے 10 بجے آ جاؤ, 10 بجے ہوتا ہے کہتے ہیں 5 بجے آ جاؤ. جا کے ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں, FIR نہیں ہوتی ہے. اب عدالت کے آرڈر کے باوجود اس سے ایک دن پہلے غلام علی سینیٹر صاحب آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جگہ تھا, میں اس میں چلا گیا تو کہتے ہیں 1 منٹ بیٹھو میں آتا ہوں, اس کے ساتھ چھپ کے نکل گیا. اور وہ ہمیں ایسے دیکھتا ہے کہ جس طرح سے گھور کے دیکھتا ہے کھا جانے والے شان سے. میں آپ کو کہوں اگر پشاور میں اگر دوسرا راؤ نوار دیکھنا ہے تو گلبہار کا SHO جو ہے
آپ کو پتہ نہیں. اب یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کی آئی نیڈ دا ہیلپ آف یو پیپل دیٹ ٹو جسٹ اسپاٹ دی فوٹیج آف دیٹ کیمرا. جو رات کو اس نے جو تماشا کیا ہے, میں نے کہا ڈی ایس پی لقمان کو بھی کہا کہ یہ فوٹیج آپ نکال کے دیں, انہوں نے نہیں دی. میں نے کہا یہ ڈیلیٹ کر دیں گے جو کچھ انہوں نے ہم پہ اسالٹ کیا, اٹیک کیا, دوڑا ہے. اس کو ایک پولیس والے پکڑا, اس کی چادر, یہ میری بہن کی چادر اتر گئی, اس پہ ایسے ہاتھ اٹھایا, یہ بھاگی ہے, یہ سے نکل رہی ہے اس کے رینج سے, اور اس نے مجھے پکڑ کے پہلے تو مجھے مارا ہے اور مجھے گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آئی ایم گورنمنٹ آفیسر اینڈ آئی ایم اسکیل 19, اور مجھ کو گھسیٹ کے لے گئے ہیں اور پھر اندر جا کے لاک اپ میں رکھا ہے. جو پولیس والا تھا اس نے ثواب کے لیے آ کے مجھے مارا ہے. They searched my private parts, no part of my body was left, and they said that whether there is any other thing said with you, کوئی تمہارے پاس کوئی دہشت گردی کی چیز تو نہیں ہے, کوئی پروہیبٹڈ اسلحہ تو نہیں ہے. اس بہانے سے, اور جو بھی آتا تھا مجھے ادھر مارا, ادھر مارا, ادھر مارا ہے, منہ سے مارے ہیں. تو اس پاکستان میں, ہمارے ملک کے خداداد پاکستان میں ایک پروفیسر کی یہ عزت ہے. وہ تاکالے جو تھا نا, عامر تاکالے, اس کی تواضع خالی تھانے میں نہیں ہوتی ہے. ایک پروفیسر 20 سال کی جس کی سروس ہے, who has spread the light of the knowledge across the province. میں باجوڑ میں رہا ہوں, مردان میں رہا ہوں, چرسدہ میں رہا ہوں, چرسئی میں رہا ہوں, چراٹ میں رہا ہوں. I have served in different colleges. سیدھے پروفیسر ہوں, میں انگریزی کا میں پروفیسر ہوں. تو میں بار بار بتانے کے باوجود ایسے چڑھ ڈولا ہے اور کہتا ہے لاز کی آزاد سے سچے کے ہوگا. یہ اس کے الفاظ تھے, دروازے بند کیے ہیں, ان کو گالیاں دی ہیں. اور یہ چیز اگر کسی طریقے سے وہ کل کا کیمرے سے یہ فوٹیج نکال لی جائے تو یہ ہمارے لیے یہ گواہ ہے کہ سب کچھ ہے. پھر یہ نہیں نکال رہے تھے, لقمان ایس ایچ او ڈی ایس پی آیا ہے, اس کے آنے کے بعد, اور یہ صابر شاہ مشرق وہ ہے, اس کے آنے کے بعد انہوں نے آدھا گھنٹہ اور مجھے گالیاں دی ہیں, مارا ہے. تو یہ حالت ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ پولیس گردی, ایک بندہ جو ہے کہ اپنی عزت کو بچا کے رکھتا ہے, ایک بندہ جو ہے کہ وہ سارے معاشرے کو جنرسلی نالج امپارٹ کرتا ہے. آئی ایم آلسو آؤٹ اسٹینڈنگ اینکر پرسن آف پی ٹی وی پشاور. آئی ایم رائٹر, میں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور میرا فیس بک پروفائل دیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں سارا, تو میری اس کریڈیبلٹی مجھ پہ ایف آئی آر کرتا ہے کہ یہ میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پاداش میں ادھر ایک شرکی تھانے میں ظہور ایس آئی ہے, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میسیج میں اس کی بیوی کو دھمکیاں دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دھمکیاں دکھاؤ, دھمکی کوئی نہیں ہے. میسیج اس کی سہیلی کی بات چیت ہو رہی ہے کہ تمہارا کام ایسے کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں, بس یہ باتیں ہیں. تو رات کو جو ہوا انسیڈنٹ, اگر میں being a professor, being an enlightened and educated person, if I do not protest, so then what about the layman who will come to save the layman? جو layman ہے اس کو کون وہ کرے گا؟ وہ تو دیکھیں, ان کا بس چلتا تو مجھے عامر تاکالے کی طرح ننگا کر کے بھی مارتے. ان کو پتہ تھا کہ اس کے 2 بندے باہر ہیں. تو یہ صورتحال ہے میری. اب میرا جو تھا تو کوئی قصور نہیں تھا, اس سے میرے ساتھ. سمپل سی یہ بتائیے کہ اب اس کے خلاف کوئی ہوئی ہے, اس کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ قاسم ہے. ہاں جی بالکل. وہ تو اس کی گرفتاری. دوسری جو پولیس کا رویہ ہے اس کے خلاف آپ کو, اس کے خلاف تو ہم استغاثہ میں بھی جائیں گے. جو پولیس نے ہمارے ساتھ کی ہے وہ تو ہم مجسٹریٹ کو درخواست دے رہے ہیں, جج کو. وہ ہم اس کے رویے کے خلاف آپ مطلب جو آئی جی اور سی سی پی او کو جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالکل. جی کل میں گئی ہوں نا, تو سی سی پی او صاحب اور منصور امان صاحب کو اللہ پاک بہت اچھا کرے, انہوں نے کہا ہے نا کہ ایس ایچ او کو مطلب فارغ کر دے دے, لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے. ایس ایچ او آیا, 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے ہیں, میٹنگ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلے جی جرگہ آ گیا. میں سمپل اتنا بات کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے خان پہ یقین ہے اور میرا خان مجھے انصاف دے گا. یہ پارٹی قاسم علی شاہ کی نہیں ہے, یہ پارٹی خان کی ہے. میں کل بھی پی ٹی آئی میں تھی, میں آج بھی ہوں اور میں آئندہ بھی رہوں گی. میں یہاں پہ بھی یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی زندہ باد, خان زندہ باد. میڈم ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ایشو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو.